آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں زوردار تالیوں سے استقبال فرمائیں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور محفل مشاعرہ میں اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں علی جناب لئیق ہاشمی صاحب۔ بہت پہلے عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو شاعر بعد میں پڑھتا ہے وہ بڑا شاعر ہوتا ہے، لیکن اس بدگمانی میں نہیں ہوں۔ مجھ سے پہلے پڑھنے والے شعراء کرام اچھے اشعار سنائے انہوں نے، نوجوان بچے ایسا لکھ رہے ہیں کہ طبیعت باغ ہو جاتی ہے، اور میں اس کا اعتراف کرنے میں ذرا بھی جھجکتا نہیں۔ ایک مطلب حاضر خدمت ہے، دھوئیں سے ہاتھ ملاتی ہوئی ہوا نہ ملے، دھوئیں سے ہاتھ ملاتی ہوئی ہوا نہ ملے، کیا بات، دھوئیں سے ہاتھ ملاتی ہوئی ہوا نہ ملے، لگا وہ آگ پرندوں کو راستہ نہ ملے، لگا وہ آگ پرندوں کو راستہ نہ ملے، دھوئیں سے ہاتھ ملاتی ہوئی ہوا نہ ملے، لگا وہ آگ پرندوں کو راستہ نہ ملے، اور بھنور کے خوف سے پتوار چھوڑنے والوں، کیا بات ہے، بھنور کے خوف سے پتوار چھوڑنے والوں کہاں بسو گے جو ساحل بھی ہم نوا نہ ملے، کہاں بسو گے، بھنور کے خوف سے پتوار چھوڑنے والوں کہاں بسو گے جو ساحل بھی ہم نوا نہ ملے۔ شعر کہا ہے، اور خاص طور پر آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا اس شعر پر، جی عنایت، کہ لہو سے پیاس بجھاؤ کبھی سرے دریا، کیا بات، لہو سے پیاس بجھاؤ کبھی سرے دریا، حسین کیسے بنو گے جو کربلا نہ ملے، حسین کیسے بنو گے، حسین کیسے بنو گے، لہو سے پیاس بجھاؤ کبھی سرے دریا، حسین کیسے بنو گے جو کربلا نہ ملے۔ حضرت وہ میں کہوں اس کی دسترس اگر یاد آئے تو دو چار شعر اس کے بھی سنو۔ لڑکا ہے وہ فرمائش کرے اور باپ اتنی بھی پوری نہ کرے تو حیرت ہے۔ گل سے لپٹی ہر ایک ہوس میں ہوں، گل سے لپٹی ہر ایک ہوس میں ہوں تو صیاد پر قفس میں ہوں، گل سے لپٹی ہر ایک ہوس میں ہوں تو صیاد پر قفس میں ہوں، وہ اگر میری دسترس میں نہیں، وہ اگر میری دسترس میں نہیں، میں کہاں اس کی دسترس میں ہوں، میں کہاں اس کی دسترس میں ہوں، وہ اگر میری دسترس میں نہیں، میں کہاں اس کی دسترس میں، میں کہاں اس کی دسترس میں ہوں، میں کہاں اس کی دسترس میں ہوں، وہ اگر میری دسترس میں نہیں، اور اس کی خوشبو اگر فضا میں ہے، اس کی خوشبو اگر فضا میں ہے، اس کی خوشبو اگر فضا میں ہے، میں بھی زندہ نفس نفس میں ہوں، کیا بات ہے، میں بھی زندہ نفس نفس میں ہوں، میں بھی زندہ نفس نفس میں ہوں۔ اور یہ شعر میں میرے انتہائی محبوب شاعر مشتاق احمد مشتاق کی نظر کر رہا ہوں۔ یہ شعر، کیا بات ہے، واہ، مسئلہ ذات کا اگر آیا، مسئلہ یہ ترجمانی کر رہا ہوں مشتاق احمد مشتاق کے مزاج کی، مسئلہ ذات کا اگر آیا، میں کہاں پھر کسی کے بس میں ہوں، میں کہاں پھر کسی کے بس میں ہوں، مسئلہ ذات کا اگر آیا، مسئلہ ذات کا اگر آیا، میں کہاں پھر کسی کے بس میں ہوں، میں کہاں پھر کسی کے بس میں ہوں۔ ایک آدھ دو شعر اور، جی جی جی، یہ ایک غزل ایسی ہے جو میرے مزاج کی اور مجھے بہت پسند ہے، اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں صدر صاحب کے سامنے یہ غزل پڑھ رہا ہوں اور ان کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کرا رہا ہوں۔ جی جی، مطلب حاضر خدمت ہے
عطا کر. غموں سے واسطہ خود مست خوابوں کی طرح ہے. غموں سے واسطہ خود مست خوابوں کی طرح. خود مست خوابوں کی طرح ہے. ہوسکاروں کا غم بے جان پرزوں کی طرح ہے. ہوسکاروں کا غم بے جان پرزوں کی طرح ہے. مہک سے رنگ سے دل سوزی اخلاص سے خالی. مہک سے رنگ سے دل سوزی اخلاص سے خالی. یہ سارا غم کدا کاغذ کے پھولوں کی طرح. یہ سارا غم کدا یہ سارا غم کدا کاغذ کے پھولوں کی طرح ہے. نہ دیکھیں گے کبھی اونچی عمارت تیری جانب. نہ دیکھیں گے کبھی اونچی عمارت تیری جانب. ہمارا جینا مرنا بھی جیالوں کی طرح ہے. ہمارا جینا مرنا بھی جیالوں کی طرح ہے. نہ دیکھیں گے کبھی اونچی عمارت تیری جانب. ہمارا جینا مرنا بھی. مرے کوئی بموں کا سلسلہ جاری رکھو تم. مرے کوئی سلسلہ جاری رکھو تم. مرے کوئی بموں کا سلسلہ جاری رکھو تم. کہاں رشتہ تمہارا ہم سے رشتوں کی طرح ہے. کہاں رشتہ ہمارا تم سے رشتوں کی طرح ہے. اور شعر کہا ہے کہ درختوں کو برہنہ کر کے کیا پایا ہے تم نے. درختوں کو برہنہ کر کے کیا درختوں کو برہنہ کر کے کیا پایا ہے تم نے. تمہارا جسم بھی تو جھلسے سایوں کی طرح ہے. تمہارا جسم بھی تو جھلسے سایوں کی طرح ہے. ایک تلمیحی غزل 1 2 3 جو بھی شعر یاد ہے میں دوستوں کی فرمائش ہے. عرض کیا ہے کہ یہ سورج چاند اور تارے سجانے سے بہت پہلے. اگر ردیف سر آپ سے استدعا ہے اگر ردیف نبی ہو تو دعاؤں سے نواز دیں. یہ سورج چاند اور تارے سجانے سے بہت پہلے میں تیرے دل کی دھڑکن تھا. زمانے سے بہت پہلے میں تیرے دل کی دھڑکن تھا. یہ سورج چاند اور تارے سجانے سے بہت وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں تیرے دل کی دھڑکن تھا زمانے سے بہت پہلے. طوفان نوح کا ذکر ہے. نئی تخلیق کے نقشے سجا رکھے تھے مٹی پر. نئی تخلیق کے نقشے. یہ دنیا اجاڑوں گا طوفان آئے گا سب بہہ جائیں گے. اب دنیا کیسے بناؤں گا. نئی تخلیق کے نقشے سجا رکھے تھے مٹی پر. لبے جودی سے کشتی کو لگانے سے بہت پہلے. لبے جودی سے کشتی کو لگانے سے بہت پہلے. لبے جودی سے کشتی کو لگانے سے بہت پہلے نئی تخلیق کے نقشے سجا رکھے تھے مٹی پر. لبے جودی سے کشتی کو لگانے سے بہت پہلے. لبے جودی سے کشتی کو لگانے سے ایک اور تلمیحی شعر ہے. چھری رکھ دے گا گردن پر نہ لرزش ہاتھ میں ہوگی. چھری رکھ دے گا گردن پر نہ لرزش ہاتھ میں ہوگی. تو سب کچھ جانتا تھا آزمانے سے بہت پہلے. تو سب کچھ جانتا تھا. سب کچھ جانتا تھا. چھری رکھ دے گا گردن پر چھری رکھ دے گا گردن پر نہ لرزش ہاتھ میں ہوگی. تو سب کچھ جانتا تھا. تو سب کچھ جانتا تھا آزمانے سے بہت پہلے. میری ایک شعر بیچ میں بہت پیارا شعر ہے. فرشتوں نے میری تعظیم میں سر کو جھکایا تھا. فرشتوں نے میری تعظیم میں سر کو جھکایا تھا. زباں پر ذائقہ گندم کا آنے سے بہت پہلے. زباں پر ذائقہ گندم کا آنے سے فرشتوں نے میری تعظیم میں
فرشتوں نے میری تعظیم میں شکریہ فرشتوں نے میری تعظیم میں سر کو جھکایا تھا زباں پر ذائقہ گندم کا آنے سے بہت پہلے. اور شعر کا ہے آپ کی خدمت پہ شعر عرض ہے کہ یزیدی ہاتھ پر بیعت میں ہرگز کر نہیں سکتا. یزیدی ہاتھ پر بیعت میں ہرگز کر نہیں سکتا. حسینی فیصلہ تھا سر کٹانے سے بہت پہلے. حسینی فیصلہ تھا سر کٹانے سے بہت پہلے. یزیدی ہاتھ پر بیعت میں ہرگز کر نہیں سکتا. حسینی فیصلہ تھا سر کٹانے سے بہت پہلے. وہ سختی یہ غیر تلمیحی شعر آ گیا لیکن شعر اتنا پیارا کہ میں نے اسے غزل میں جگہ دے دی. کیا بات. شعر کا ہے کہ وہ سختی جاں کنی کی تھی. وہ سختی جاں کنی کی تھی جکڑ رکھا تھا شاخوں کو. وہ سختی جاں کنی کی تھی جکڑ رکھا تھا شاخوں کو. پرندہ مر گیا تھا تیر کھانے سے. ہائے ہائے. واہ واہ.